سامعین کرام، اب میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت خطاب دوں گا۔ ہمارے آج کے اگلے مقرر ہیں جناب محمد عمر نواز فاروقی صاحب۔ آپ آج بات کریں گے سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر حاضر کے تناظر میں۔ جناب محمد عمر نواز فاروقی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ۔ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ۔ حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ میرے انتہائی معزز خواتین و حضرات، آج ہم یہ 44واں یوم فاروق اعظم جو ہماری عظیم ایجوکیشنل کانفرنس کی ایک مرکزی تقریب ہے اس میں جمع ہیں، تو بلا شبہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم آج اللہ رب العالمین کی اس عظیم بندے اور امت مسلمہ کے اس جلیل القدر کردار کی یاد میں بیٹھے ہیں جس کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے مولا، عمر بن خطاب سے اسلام کو عزت عطا کر۔ عمر بن خطاب سے یا عمر بن ہشام سے، جس کو عرف عام میں ابو جہل کہتے ہیں، ان دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کا اس کا انتخاب کر جسے تو چاہتا ہے، جو تجھے پسند ہے، اس سے اسلام کو عزت عطا کر۔ حضرات محترم، اسلام لوگوں کو عزت دیتا ہے، اہل عرب کو عزت عطا کی، آج ہمیں عزت عطا کی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی۔ کتنے لوگ تھے 39 یا 40 جو اس ٹائم تک نبوت کے اعلان نبوت کے بعد تک اسلام لائے تھے؟ تو رات کو آپ نے دعا مانگی اور صبح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین نے آپ کی اس دعا کو اتنا پسند کیا اور اس کے اظہار میں 24 گھنٹے بھی گزارنے گوارا نہیں کیے۔ تو اتنی جلدی وہ مکہ میں آج بھی وہ مقام موجود ہے، مسجد اجابہ، آج وہ اس جگہ انہوں نے بنا دی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اللہ سے مانگا۔ تو اسی لیے جو علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کیونکہ اللہ کی بھی چوائس تھے، تو مراد رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے بھی چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ تو حضرات محترم، یہ عزت اور شرف جو ہے وہ پھر نظر آیا، جو تعلیم اور تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا کی، اور جس مقصد کے لیے اور جتنی اللہ رب العالمین کے احکامات اور جو اسلام کا ایک پریکٹیکل ورژن تھا جو آپ نے اپنی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ایک نقشہ کھینچا تھا کہ ایک دنیا کے اندر
اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو وہ سارے کا سارا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ 10 سال کا دور ہے، جس کو اسلام کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، جس میں دنیا کی دونوں سپر پاور رومن امپائر اور پرشین جو ہیں وہ سرنگوں ہوئیں، اور تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ اسلام کا جھنڈا جو ہے 26 ممالک کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ نے قائم اور دائم فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر قیامت کے دن تیری امت سے میں جس شخص سے سب سے پہلے مصافحہ کروں گا وہ تیرا فاروق اعظم ہے۔ ایسی عظیم ہستی، ایسا اعزاز، تو اعزاز کیوں نہ ملتا؟ عدل فاروقی اور نظام ریاست کا وہ نظام قائم کر دیا کہ آج جتنی ویلفیئر سٹیٹس ہیں دنیا کے اندر اس موجودہ دور کے اندر، جن کو ایک ویلفیئر سٹیٹ کا درجہ دیا جاتا ہے، ان ساروں کی آپ سٹڈی کر لیں، یہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، ان میں کوئی بھی ایک ایسی چیز کی ایڈیشن نہیں ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت سے انہوں نے نہ لی ہو۔ پورے کا پورا ویلفیئر سٹیٹ کا جتنا نقشہ ہے، جو چیزیں آج سمجھی جاتی ہیں ایک سٹیٹ ویلفیئر سٹیٹ کے لیے، ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے امپلیمنٹ کر کے، نافذ کر کے آپ نے دکھا نہ دیا ہو۔ اسلام چونکہ ایک پریکٹیکل دین ہے، یہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، یہ تو باقی مذاہب کے اندر بھی ہے۔ اسی لیے اسلام کو مذہب نہیں صرف کہا جاتا، دین کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا قرآن پاک میں وہ دین ہے، کہ ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ تو حضرات محترم، ایک سوال ہے، وہ کیا ایسی چیز تھی جو صحابہ کو اللہ کے لیے جان دینے پہ اتنا آمادہ کر دیتی تھی؟ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، آپ من و ون اس کام کو کرنے پہ تل جاتے تھے، اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، ہر شے قربان کر دیتے تھے۔ تو حضرات محترم، وہ ایمان تھا ان کا، وہ اس ایمان کی کمی آج ہمارے مسلمانوں میں ہے۔ فلسطین سارا انہوں نے ذبح کر دیا، غزہ سارا تباہ و برباد انہوں نے کر دیا، لیکن مسلمان امت، آپ کا کیا خیال ہے؟ تعداد میں کم ہے؟ تعداد میں کم نہیں ہے، نہ دولت اور ریسورسز میں کم ہے۔ کس شے سے ڈرتے ہیں مسلمان؟ وہ مرنے سے ڈرتے ہیں، جس چیز سے وہ نہیں ڈرتے تھے۔ آج حزب اللہ جو ہے، اس کے جو ایک لیڈر تھے حسن نصر اللہ، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، 80 ٹن بارود پھینکا ہے انہوں نے۔ 80 ٹن کا مطلب یہ ہے 8000 کلو بارود انہوں نے ان کے بنکر کے اوپر پھینکا، جو کہ 60 فٹ گہرا تھا اور جس کے ارد گرد بھی عمارتیں تھیں۔ تو وہ اس حد تک یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان جو ہیں، ہمارا رویہ وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمان کا جذبہ اس لیول کا پہنچا ہی نہیں۔ آج وہ مسلمان جو ہیں وہ موت سے نہیں ڈر رہے۔ ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، وہ اپنے ایمان میں اللہ کے حضور نذرانہ جان کا پیش کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے، کہ وہ فلسطین کیا ہے، کہ ہمارا مسلمانوں کا اس کے ساتھ ایک ایسوسیشن، کیا ایسوسیشن ہے کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کرائی تھی۔ آپ کے قدموں نے اس مسجد اقصیٰ کو شرف بخشا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا کی تھی۔ یہی فاروق اعظم، جن کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، 700 میل کا سفر کر کے
700 مائلز ایک اونٹ کے اوپر ایک خادم کو لے کے اس کو فتح کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے محاصرہ کیا ہوا ہے، 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ عیسائی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں تم قیامت تک بیٹھے رہو لیکن تم ہمیں فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس شہر کو وہ درویش بادشاہ فتح کرے گا جس میں یہ خوبیاں ہوں گی، تم میں ہمیں وہ خوبیاں نظر نہیں آتی۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ دوست بھی تھے، استاد بھی تھے، سیدنا فاروق اعظم، وہ ہمارا درویش تو مدینے میں بیٹھا ہے، خط لکھ دیا کہ ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ تو حضرات محترم 700 میل کا سفر پیدل کیا، اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے، ایک اونٹ لیا بیت المال سے، منیمم جو سفر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر پیدل سفر کیا۔ کوئی اسٹیٹ وزٹ تھا، سرکاری دورہ تھا، اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کے جا سکتے تھے اور زیادہ زیادہ راہ لے کے جا سکتے تھے، لیکن اللہ کے دین کے لیے اس تکلیف سے گزر کے وہ بیت المقدس کو فتح کیا، ایک قطرہ خون کا بہانے کے بغیر۔ اور اس دن عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ وہاں رہنے کی اجازت دی، ان کو اجازت دی کہ جو چاہے یہاں آ کے زیارت کر سکتا ہے۔ وہی آپ کا عہد جو اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تھا، سارے مسلمان بادشاہ جو ہیں انہوں نے آنر کیا۔ سلطان عبدالحمید عباسی تک، یہ جو آخری ترک بادشاہ تھا، کسی نے عیسائیوں اور یہودیوں کو وہاں سے نہیں نکالا۔ تو یہ فضل اور یہ جو رعایت تھی یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی، عیسائیوں نے مسلمانوں سے چھین لیا فلسطین، 90 ایئرز تک، 90 سال تک انہوں نے وہاں مسلمانوں کا خون بہایا۔ تو وہ کیسا عظیم سپہ سالار تھا۔ کہتے ہیں میں 2 سال ہو گئے میں سو نہیں سکا۔ کس بات نے سونے نہیں دیا کہ عیسائی مسلمان قافلوں کو لوٹتے، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرتے جو حج پہ جانے والے۔ تو ایک انگریز جو سپہ سالار تھا اس نے جملہ کہہ دیا کہ آج بلاؤ اپنے محمد کو، تم اپنے محمد کا بڑا نام لیتے ہو، اس کو آج بلاؤ کہ وہ تم کو مجھ سے بچائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے 2 سال میں سو نہیں سکا، اور پھر 1188 کے اندر دوبارہ فلسطین کو عیسائیوں سے واپس لے کے مسلمانوں کو عطا کیا۔ تو حضرات محترم یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اتنی بڑی شخصیت، ان کی سیرت اور کردار انسان پڑھتا ہے تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اس قدر حسن اخلاق اور اس قدر عاجزی اور انکساری کے آپ مالک تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا سخت تھا، سخت لوگوں کے ساتھ رویہ نہیں تھا، اللہ کے حکم اور اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے اندر سختی تھی۔ جہاں جہاں لوگوں کو آپ رائے دے سکتے تھے آپ رائے دیتے تھے۔ اور کتنے صحابہ ہیں، 10 مبشرہ 10 صحابہ، اس کے علاوہ صحابہ جن کو اللہ نے جنت کی بشارت دی دنیا کے اندر کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ حضرات محترم مجھے بتائیں کوئی ایک واقعہ، کسی ایک صحابی کا آپ نے یہ سنا ہو کہ اس کے بعد انہوں نے عبادت کو ترک کر دیا ہو، کسی نے نماز کو ترک کر دیا ہو، روزے رکھنے کم کر دیے ہوں، قرآن کو سیکھنا کم کر دیا ہو۔ حضرات محترم ان میں کوئی فخر نہ تھا، کوئی اعزاز کی بات تھی بھی تو وہ اس کو اظہار نہ کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک دن فرمانے لگے، بڑے غمزدہ بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے بہت زیادہ
آپ ڈرتے تھے، اس کا اظہار بھی کرتے تھے. کہنے لگے اے ابو موسیٰ دیکھو ہم نے اسلام قبول کیا، اللہ کی توحید کا نغمہ دنیا میں اس کے ڈنکے بجائے، ہم نے جہاد کیا، ہم نے ہجرت کی، بال بچوں کو بھی چھوڑا، مکہ سے مدینہ چلے گئے، تو کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ ہمیں برابر برابر چھوڑ دے؟ کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اسلام کی خدمت کرنے کے بعد اللہ ہمیں برابر برابر پہ چھوڑ دے. تو حضرت ابو موسیٰ کہنے لگے کہ میرا تو یہ خیال نہیں، ہم تو بڑی امید لگا کے بیٹھے ہیں اللہ سے بڑے انعام و اکرام کے. تو کہنے لگے ابو موسیٰ قسم ہے اللہ رب العزت کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عمر فاروق اس سے بہت زیادہ خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مواخذہ نہ کرے اور اس کو برابر برابر بھی چھوڑ دے، نہ کوئی حساب ہو نہ کوئی کتاب ہو. تو حضرات محترم، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت اور کردار ہے، آج یہ ابھی میرے بھائی پروفیسر آصف رضا فاروقی صاحب یورپ کی تبلیغ کے بارے میں رہنما اصول بیان کر رہے تھے. حضرات محترم، وہاں کیوں خوشحالی ہے؟ وہاں کیوں لوگوں کی زندگی کے اندر خوشی ہے؟ اس لیے کہ وہاں انصاف کا نظام ہے. یہ وہی نظام جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا، اور ہمارے مسلم کنٹریز کے اندر جس چیز کا سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کا نظام سیاست، نظام ریاست، نظام معاشرت، نظام تجارت یہ انصاف کے اوپر اگر مبنی نہیں ہے تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے لیے آج مشعل راہ ہے. ابھی یہ آپ کی سیرت میں پڑھ رہا تھا تو یہ ابھی ہم نے بھی افغان مہاجرین کو یہاں سے رخصت کیا ہے پاکستان نے، تو میں حیران ہوا کہ جو غیر مسلم آپ کی سلطنت کے اندر پرابلم کریٹ کرتے تھے، آپ ان کے جائیداد، اموال، ہر شے کی فہرست بناتے، پہلے انہیں روکتے، منع کرتے، اگر وہ باز نہ آتے تو ان کا سارا مال و اسباب اس کی ایک فہرست تیار کرتے، اس کی ایک مارکیٹ ویلیو لگاتے، پھر اس سے دگنا دے کے ان کو وہاں سے رخصت کرتے. آپ کا ویژن دیکھیں، آپ کی سوچ دیکھیں. اگر اپنی سلطنت سے، اپنے علاقے سے، مسلم دنیا سے کسی کو در بدر کر رہے ہیں تو وہ بھی کتنی عزت اور احترام سے کر رہے ہیں. پھر ایک اور بات، آج ہم مکہ میں جاتے ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں، دونوں حرم ہیں، غیر مسلم کی انٹری وہاں پہ بند ہے. لیکن سیرت کو پڑھیں صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، تو آپ کو معلوم ہوگا وہاں عیسائی بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، پارسی بھی رہتے تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا تھا وہ ایک مجوسی تھا، تو وہ مدینہ میں کیسے رہتا تھا؟ تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آج ہم مسلمانوں نے یہ کس چیز کی پابندی لگائی ہوئی ہے. حضرات محترم، وہ آئیں گے، اس حرم کو دیکھیں گے، قرآن حرم کعبہ کی عظمتوں کو دیکھیں گے تو اسلام پہ ایمان لائیں گے. مدینہ میں جائیں گے تو مدینہ کی رونقیں دیکھیں گے، مسلمانوں کا طرز عمل دیکھیں گے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے. تو خلفائے راشدین کی سیرت کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں غیر مسلم جو ہیں ان کو ہر طرح کی اجازت تھی کہ وہ جہاں جی چاہے وہ مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں مدینہ میں رہیں، مکہ میں رہنا چاہتے ہیں مکہ میں رہیں. تو حضرات محترم، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کر دیں، ہر برائی جڑ سے ختم ہو جائے گی. آپ شہادت کے امام تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد پہ کھڑے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، تو وہ احد کا پہاڑ لرزنے لگا یا زلزلہ آیا. ہم محبت والے ہیں، ہم تو یہ کہیں گے کہ جھومنے لگا.
اس نے کہا میرے سے زیادہ آج کون خوش نصیب ہے کہ میرے پہ اللہ کا نبی بھی کھڑا ہے اور اس کے اصحاب بھی کھڑے ہیں۔ تو آپ نے روایت میں ہے کہ اپنے پاؤں سے اسے روکا کہ تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں، اللہ کا نبی کھڑا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، تو کیا صدیق اکبر تو صدیق تھے، تو وہ جو 2 باقی تھے جو شہید تھے، وہ کیا شہید تھے؟ وہ شہید نہ تھے، وہ شہید ہونا تھا انہوں نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر پہلے ہی عطا کی۔ تو 1 محرم الحرام شہادت کا دن ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، پھر حضرت علی شہید ہوئے، پھر حضرت حسن شہید ہوئے، اور پھر شہادت کی معراج 10 محرم کو سیدنا امام حسین نے اس شہادت کو معراج تک پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت اور کردار کا جیتا جاگتا نمونہ بنائے۔ جس طرح آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل اور کامل عکس تھے، اس سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔